جی میرا سوال یہ ہے شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور کی صحیح پہچان کیا ہے؟ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان کو سیریسلی لو، کیونکہ وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے بنانے والے اللہ تعالیٰ سے انسان کو بھٹکا دے اور جیون کے صحیح مقصد سے بھٹکا دے، اور سب سے زیادہ وہ لوگوں کو ایک اللہ ایشور کی پہچان سے ہٹاتا ہے، بھٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ادھیکاروں سے، اس کے حق سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ شیطان کو سارے ہتھ کنڈے آتے ہیں کہ کون سے عمل سے، کون سے کرتویہ سے انسان کو کیسے بھٹکانا ہے، نماز سے کیسے بھٹکانا ہے، کون سے عمل سے کیسے بھٹکانا ہے۔ جو بھی نیک عمل کرنے کا انسان کا سمے ہوتا ہے یا نماز پڑھنے کا سمے ہوتا ہے تو وہ ایسا سین لے کے آتا ہے کہ انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ انسان کے سامنے کوئی اور سین لے آتا ہے کہ مجھے فلاں کام ہے، مجھے یہ کام ہے، یہ کام ضروری ہے کہ اس کو کر دوں، یہ خراب ہو جائے گا، یہ بگڑ جائے گا۔ ایسا سین سامنے لاتا ہے کہ انسان بھٹک جاتا ہے۔ اب دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو، ایشور کو شیطانی خیالوں سے، چونکہ شیطان من میں غلط خیال ڈالتا ہے نا، انسان اگر بدھی کا استعمال صحیح نہیں کرے گا تو شیطان اسے بھٹکا دے گا۔ لوگ ایشور کو، اللہ تعالیٰ کو شیطانی خیالوں سے، نعوذ باللہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیا خیال ڈالتا ہے؟ کبھی عورت سمجھ کر دیوی ماں کہہ کر لوگ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہیں؟ کبھی دیوتا مرد سمجھ کر، جبکہ یہ مرد اور عورت تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ سمجھیں بات کو، ہم جوڑا جو بنایا ہر چیز کا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، مرد عورت۔ جبکہ سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ ایشور نہ مرد ہے نہ عورت ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے الگ اور نرالا ہے۔ وہ ایک ہے، سب اس کے سہارے سے قائم ہیں، وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ سارا جہان، ہر چیز، اس کی پیدا کی ہوئی چیز اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے۔ اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کی شروعات بھی ہے اور انت بھی ہے۔ سنسار کے مالک کی نہ شروعات ہے نہ انت ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا پورے جہان میں کوئی نہیں ہے، وہ سب سے الگ و نرالا ہے، نراکار ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، اپنے اندر سے شیطانی کھوکھلے گمانوں سے بچ کر سچائی پر غور کرو۔ سچ کا مقابلہ غلط گمان نہیں کر سکتے۔ اپنے اندر کے غلط خیالوں سے بچو اور صحیح خیال پر چلو۔ اب آپ دیکھیں گے، آپ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بار بار کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے سچا علم حاصل کریں، سچا گیان حاصل کریں، تاکہ آپ غلط خیالوں سے بچیں۔ میری کوئی ویڈیو ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی نہ ہو، اور بھئی اللہ تعالیٰ سے من ہی من میں پرارتھنا کریں، اس سے اس کی سچا راستہ مانگیں۔ اب دیکھیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ مقدر کیا ہے یہ تو معلوم نہیں، مقدر کیا ہے یہ تو معلوم نہیں، لیکن رب سنتا سب کی ہے، یہ خبر پکی ہے۔ تو یہ بات واقعی میں سچی ہے کہ ہمارا بنانے والا ہمارے اندر کا حال جانتا ہے، اس لیے تم اسے من ہی من میں یاد کیا کرو، وہ تمہارے من کی بات جانتا ہے، تمہارے من میں کیا ہے۔ اس لیے بھئی اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان اور کھوج کریں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اور یاد رکھیں یہاں ہمارا امتحان چل رہا ہے، جیون کا سمے پورا ہو رہا ہے، مرنے کے بعد ان قریب سنسار کا سچا مالک فیصلہ کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں پوری دھرتی پر سارے انسان، سارے جیو جس اللہ تعالیٰ کے دن نکلنے کے محتاج ہیں، وہ دن نکالتا ہے تو چلتے پھرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور سانس لینے کے لیے ہوا کے محتاج ہیں، اس کی ہوا کے محتاج ہیں، آرام کرنے کے لیے اس کی رات کے محتاج ہیں، زمین میں سے اس کی روزی پیدا ہونے کے محتاج ہیں۔ وہ اللہ بہت جلد سب سے حساب لینے والا ہے، سارے انسانوں سے حساب لینے والا ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو ہمیں دکھتا نہیں ہے، اور پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس لیے بھئی یہاں پر سب کا امتحان چل رہا ہے، پریکشا ہو رہی ہے، جس کے پاس جو بھی کچھ ہے، مال دولت، سب اللہ کا دیا ہوا ہے ٹیسٹ لینے کے لیے۔ جن کے پاس پیسہ ہے انہیں لوگ کہتے ہیں بڑے لوگ۔ ارے نہیں میرے بھائی،
بڑے لوگ وہ ہیں جن کے پاس تقویٰ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اچھائی پر چلتے ہیں، جو برائی سے بچتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک جات پات، رنگ، نسل، چھوت چھات، اونچ نیچ ایسا کچھ نہیں ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو تقویٰ رکھتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، برائی سے بچتا ہو اور اچھائی پر چلتا ہو۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس ایسے انسان کو پسند کرتا ہے جو دھرتی پر فساد نہیں پھیلاتا ہے۔ اب دیکھیے، ہم موٹر سائیکل یا گاڑی لے کے جا رہے ہیں اور پیچھے سے ہم کسی کو ہارن دیں خواہ تو اس سے بھی اگلے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ گھر میں ہم اتنا سمے برباد کر دیتے ہیں اور جب روڈ پہ چلتے ہیں تو بہت جلد بازی کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، الٹی سیدھی گاڑی نہ چلائیں، چاہے موٹر سائیکل ہو یا کار ہو، اور پیچھے سے اس کسی کو جو ہے خواہ ہارن نہ دیں تاکہ اگلے والے کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے سیدھی راہ اللہ کی ہے اور ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے، سیدھی راہ پر چلو۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا سیدھا راستہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور انسان کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے، لوگ زندگی کا سمے برباد کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تھوڑی سی زندگی ہے، ہنس لو بول لو وہی اپنا ہے۔ ارے بھائی، یہ زندگی ہنسنے کو نہیں ملی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ تو بھئی، دنیا کا بڑا عجیب سسٹم ہے، دنیا موت کا گھر ہے، مگر انسان ہوش میں نہیں ہے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کی ماں باپ بھائی بہن ختم ہو گئے کچھ دن پہلے، اور وہ عورت ہنس رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ ہاں، دنیا کا نشہ ہے، زندگی کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ تو دنیا کا دھوکے کا نشہ چھایا ہوا ہے، زندگی کا ہوش نہیں ہے۔ اس موت کے گھر کو انسان ہمیشہ کا گھر سمجھ کر جیتا ہے اور گاؤں اور شہروں سے دل لگائے پھرتا ہے، جبکہ وہاں ہر وقت موت ہوتی رہتی ہے۔ تو بھئی، شیطان سے بچنے کا، شیطان کے برے خیالوں سے بچنے کا گیان حاصل کریں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں۔ اور بھئی، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب پورے ہو گئے، اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔